ब्यूरो चीफ اسلام آباد عامر الیاس رانا صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عامر صاحب، کیا کہیں گے؟ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا، کتنی اہم پیش رفت ہے یہ خطے کے لیے، پورے ریجن کے لیے؟ دیکھیں، یہ خطے نہیں، دنیا کے لیے بڑی خبر ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کل جب صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں سیز فائر کرا رہا ہوں، اور پھر یہ ہونا ہی تھا کیونکہ جو 10 نکات میں سے ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ لبنان میں بھی سیز فائر ہو، اور اسرائیل نے جب یہ سیز فائر ہوا ایران کی طرف تو لبنان میں بہت زیادہ لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا، جیسے وہ وہاں پہ فلسطین میں کر رہا تھا، غزہ میں، اور بمباری شروع کر دی تھی، لیکن ایران ڈٹا ہوا تھا، اور پاکستان نے دونوں طرف سے بات چیت کر کے جو پچھلے جمعے والے دن ہفتے والے دن بات چیت شروع ہوئی اور اتوار کی صبح ختم ہوئی، اور جے ڈی وینس پریس کانفرنس کر کے چلے گئے، اور ایران نے بھی جا کے وہاں کے بتایا کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بتا دیا بہت کچھ۔ تو پھر یہ جو سیز فائر ہوا تو آپ اس کو دیکھیں کہ آپ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ لیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جو دورہ تھا ایران، وہ انہی بات پہ تھا کہ دونوں اطراف کو، پھر جس طرح پرائم منسٹر نے پہلے ٹویٹ کیا تھا تو سیز فائر کیا تھا، امریکہ نے بھی اوکے کیا اور ایران نے بھی کیا۔ یہ اب اسی طرح تھا کہ جب فیلڈ مارشل کا وہاں کا دورہ ہو گیا اور وہ اشارے امریکہ تک پہنچ گئے، تو کل صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر ڈیل ہوتی ہے، فائنل ہوتی ہے، تو میں خود بھی پاکستان جا سکتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے لبنان والی جو ہرڈل موجود تھی، جو ایران چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ بھی تو بند ہونا، ان کی طرف سے جو ایک اگریشن ہے، جارحیت ہو رہی ہے، وہاں پہ عام لوگوں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تو وہ شرط بھی پوری ہو گئی تھی۔ تو پھر یہ توقع تھی کہ ایران بھی یہی کرے گا۔ تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ آپ شمالیہ، سوڈان، دنیا بھر میں جہاں مرضی چلے جائیں، اس جنگ کا اثر صرف اس خطے پہ نہیں تھا۔ آبنائے ہرمز نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ یورپ پہلے ہی جو یوکرین کی جنگ سے ہلا پڑا تھا، مہنگائی عروج پہ تھی۔ اب یہ جو نیا کام ایران نے کیا، اور ظاہرہ ایران کے لیے یہ ترک کا پتہ تھا، انہوں نے جو کچھ بھی ان کے ساتھ نقصان ہوا انفراسٹرکچر کا، انہوں نے اس کو بند کر دیا تھا۔ اور اسی بنیاد پہ جب انہوں نے پہلے ہمارے 10 شپس کا گزارنے کا کہا، پھر 20 کا کہا، لیکن ظاہرہ LNG تو پروڈکشن بند ہو گئی قطر میں، ہمارے پاس آنی بند ہو گئی، اور یہ جاپان میں بھی ہو رہا تھا، یہ امریکہ میں بھی ہو رہا تھا، یہ یورپ میں بھی ہو رہا تھا۔ امریکہ اپنے میں جو ان کے پاس موجود ہے اپنے آپ کو تو بچا سکتا ہے، لیکن جو دنیا سے مہنگی چیزیں جا رہی تھی تو وہ تو ان کے لوگ بھی مہنگی خرید رہے تھے۔ تو یہ چیزیں ایسی تھی جو ایران نے بڑی حوصلے سے باندھ کے رکھا پوری دنیا کو اپنے ساتھ، کہ اگر ٹھیک ہے، اگر ہمیں خراب کرو گے تو پھر پورا یورپ الگ ہو گیا، جاپان الگ ہو گیا۔ آپ دیکھیں سوئٹزرلینڈ نے، سب نے پیچھے ہٹ گئے، برطانیہ پیچھے ہٹ گیا کہ ہم آپ کے امریکہ کے ساتھ نہیں ہو گئے۔ انہوں نے دھمکایا بھی، لالچ بھی دیا، ناراضگی بھی شو کی، لیکن ان کا کوئی اتحادی امریکہ کا ان کے ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ صرف کھڑا تھا UAE، اسرائیل، اور ایران کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی، انڈیا کھڑا ہوا تھا ساتھ، اور تو کوئی نہیں کھڑا تھا ان کے ساتھ کہ وہاں پہ کیا کرنا ہے۔ لیکن پاکستان نے ایک ایسا میچور فیصلہ کیا، دنیا نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا، جب کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، ہمارے فیلڈ مارشل وہاں پہ دنیا کے سامنے اترے ہیں، اور وہاں پہ جو ٹائم گزارا ہے اس کے اندر ان کی قیادت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور ہر سطح پہ ہوئی ہے۔ وہ ایشورنسز جو آپ اس وقت ہماری اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، ایرانی صدر کے ساتھ ہمارے فیلڈ مارشل بیٹھے ہیں، ایرانی اسپیکر کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر، وہ جہاں پہ وہ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ وہ جا کے گئے ہیں۔ تو یہ جو دونوں طرف سے میسیجز پاس ہوئے ہیں، کیونکہ ایران کے ساتھ ایک مسئلہ تھا کہ ان کی کمیونیکیشن انٹرسیپٹ ہونے کا بھی خطرہ تھا۔ بے شک ڈرافٹ ایکسچینج ہو رہے ہوں ایران کا امریکہ کو، امریکہ کا ایران کو، لیکن بہت ساری اپریہینشن تھی جو ایران کو تھی کہ امریکہ ہر دفعہ دھوکہ دیتا ہے، بات کرتا ہے اور بات کے بیچ میں حملہ کر دیتا ہے، یا جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم نے 6 مہینے لگا کے ایک معاہدہ کیا تھا، بلکہ 1.5 سال شاید لگا تھا، انہوں نے بائیڈن کے دور میں کیا تھا، اور صدر ٹرمپ نے آتے ہی اس کو ختم کر دیا تھا۔ تو یہ چیزیں ان کے پاس ایک ماضی کا بیگیج موجود تھا کہ امریکہ ہر دفعہ دھوکہ دیتا ہے۔ تو یہ بہت پھونک پھونک کے قدم پاکستانی قیادت بھی رکھ رہی تھی، بات چیت کر رہے تھے، پرائم منسٹر سعودی عرب پہنچے، فیلڈ مارشل تہران پہنچے، اور اس کے بدلے میں آج دنیا کو یہ جو بڑی بریکنگ ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ ایران نے باضابطہ طور پہ آبنائے ہرمز کو کمرشل جہازوں کے لیے کھول دیا کہ اب وہاں سے ہر چیز فریلی آ جا سکتی ہے۔ تو سیز فائر کے جو آخری ویک کے چند دن رہ گئے ہیں، اس میں یہ ایک نئی خبر دنیا کو ملنے جا رہی ہے، اور مل گئی ہے۔ تو اس سے جہاں پوری دنیا میں ریٹس کم ہوں گے آئل کے اوپر، ان کی مارکیٹوں کا بڑا اثر آئے گا۔ ویسے تو 2 دن بند ہیں مارکیٹیں، اگلے 2 دن امریکہ میں تو دن شروع ہے آج جمعے کا، اس کا ان کے اوپر بہت اچھا اثر ہوگا کہ وہاں صبح 9 بجے ہیں واشنگٹن میں، نیو یارک میں، اور مارکیٹوں کے اوپر یہ اثر جائے گا کہ وہاں کا اثر پوری دنیا میں جاتا ہے۔ تو یہ جو ہماری قیادت نے کام کر دکھایا ہے، کیونکہ اب وہ ایکارڈ کی طرف بات جائے گی کہ ہاں جی، جو ہرڈلز تھیں ایک دوسرے کے اوپر، ان کے شکوک تھے، جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں تو ایٹم بم بالکل نہیں چاہیے، تو ایران کے تو آیت اللہ جو شہید ہوئے انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا، خامنائی صاحب ہیں، کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے،
اور وہ تیار تھے افزودہ یورینیم کو کسی بھی، چاہے وہ رشیا کے پاس جائے، اور کہ اتنا نہ رکھیں جس سے اسرائیل کو یہ ڈر تھا کہ یہ چند ہفتوں میں ایٹم بم بنا کے کہیں وارڈ ہماری طرف نہ بھیج دیں. اس کے اوپر تو وہ تیار تھے، لیکن پھر بھی صدر ٹرمپ کو چونکہ ٹریپ کیا نیتن یاہو نے، اور وہ جو 4 دن کی جنگ کہی تھی کہ یہاں پہ رجیم چینج ہو جائے گی، وہ تو ان کے گلے پڑ گئی. تو وہ جو 38 دن کے بعد جو سیز فائر ہوا، اب تک صدر ٹرمپ تو بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اس کے اوپر. تو پاکستان ایک ایسا ملک بیچ میں آیا جس کو ایران بھی ٹرسٹ کر رہا ہے، جس کو امریکہ بھی کر رہا ہے، اور ساری دنیا ہمارے ساتھ بات کر رہی ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی نہیں کی، ہم بڑے فرم انداز سے، ہم نے کوئی خبر کبھی لیک نہیں کی. یہ دیکھیں اب بھی ایران نے بتایا ہے، کل صدر ٹرمپ نے بتایا ہے، ہماری قیادت بات کر رہی ہے، سب کچھ پتا ہے لیکن بول نہیں رہے. اس لیے نہیں بول رہے کہ آپ کا میڈیٹر کا، ثالث کا جو رول ہے وہ یہی تقاضا کرتا ہے کہ آپ لائم لائٹ میں اس طرح نہ آئیں کہ آپ بھڑکے ماریں. بھڑک آپ کی ویسے ہی بن گئی ہے کہ جب فیلڈ مارشل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر کبھی وہاں جاتے ہیں، سعودی عرب پہنچتے ہیں، قطر میں ان کو رافیل طیارے سلوٹ کرتے ہوئے لے کے آتے ہیں، اب وہ ترکی میں بیٹھے ہیں وہاں کی قیادت سے اور مسلم ممالک کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کر رہے ہیں. یہ نتیجہ جو ہے وہ ہمیں راستہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی، دفاعی پالیسی اتنے بہتر انداز سے چل رہی ہے. اور انشاءاللہ اس ایکارڈ جو اب متوقع ہے، چاہے وہ اتوار کو ہو، وہ پیر کو ہو، وہ منگل کو ہو، جو بھی نٹی گریٹی طے ہونی ہے اس کے اندر فائنل شیپ ہونے کے بعد، اس کے بعد پاکستان کے لیے معاشی طور پہ معاملات کو بہتری کی ہم توقع کر رہے ہیں. ہماری قیادت بھی اسی بات پہ لگی ہوئی ہے کہ اگر ہم پاکستان کو بچانے کے لیے، دنیا کو بچانے کے لیے ساتھ چل سکتے ہیں تو دنیا کو بھی قدم بڑھانا پڑے گا، اور یہی ہماری بات چیت کا آگے چل کے محور بھی ہوگا. بالکل عامر صاحب، ساتھ ہی رہیے گا. اینکر پرسن رحمان اظہر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ رحمان صاحب آپ کے وقت کا. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس بڑی ڈیولپمنٹ کو؟ پوری دنیا کے لیے کتنی خوش آئند خبر سامنے آئی ہے؟ دیکھیے یقیناً یہ بہت بڑی خبر ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ زور تھا، اور جنگ میں جو اس وقت بنیادی مدعا جس کی بات کی جا رہی تھی وہ آبنائے ہرمز ہی تھا. اور امریکہ کی طرف سے باوجود اس کے کہ یہ کہا جاتا رہا کہ جو ایشو ہے وہ نیوکلیئر کا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو آبنائے ہرمز ہی وہ معاملہ تھا جو ایک طرف تو امریکہ اور ایران کے درمیان اس سے جڑا ہوا تھا، دوسری طرف وہ ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان جو ہے وہ جڑا ہوا تھا، اور پھر پوری دنیا کی جو معیشت تھی وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی تھی. اور اس جنگ کے حوالے سے باقی تو معاملات چل رہے تھے، لیکن سب سے زیادہ جو تشویش کا اظہار تھا خاص طور پر جو پیٹرول کی قیمت ہے، جو گیس کی دستیابی ہے، اس حوالے سے وہ آبنائے ہرمز کا ہی معاملہ تھا. اور اب اگر یہ معاملہ درمیان میں سے حل ہو جاتا ہے تو سمجھیے کہ تقریباً جو ہے وہ 90% جو کام ہے وہ ہو چکا ہے. نیوکلیئر ہتھیاروں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پہلے ہی بات ہو چکی ہے. وہاں پر جو ہے وہ یہ کہا جا چکا ہے ایران کی طرف سے بھی کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار پرسیو نہیں کرنا چاہتا. امریکی صدر بھی اس بات کا اشارہ دے چکے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ معاملات طے پا چکے ہیں. تو یہ جو تمام تر معاملات ہیں یہ اب ایسا لگتا ہے کہ حل کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور آبنائے ہرمز کا معاملہ جس طرح سے میں نے کہا کہ آبنائے ہرمز جو تھا وہ اس سے جڑا ہوا تھا، اور اس وقت کلیدی حیثیت جو تھی وہ جنگ میں اس وقت اگر کوئی ایک مدعا تھا کہ جس کے اوپر پوری جو وہ دنیا کو تشویش تھی، امریکہ اور ایران کے درمیان جو سب سے زیادہ بات تھی وہ اسی کے اوپر تھی، وہ اب جو ہے وہ حل ہو گیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اس کے اثرات بھی جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. یورپی اسٹاک مارکیٹس میں خبر آ رہی ہے کہ ایک دم سے جو ہے وہ تیزی دیکھی گئی ہے. پھر پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بھی آج اس خبر کے آنے سے پہلے بھی جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہی تھی، لیکن تمام کے تمام جو مارکیٹیں ہیں انہوں نے بڑا امیڈیٹلی ایک ریاکشن دیا ہے اس کے اوپر، جو کہ اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ یہ نہ صرف اب جو ہے وہ تیل کی قیمتیں بھی نیچے آئیں گی بلکہ اس کی دستیابی کا مسئلہ بھی جو ہے وہ حل ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے اس جنگ کے حوالے سے اگر ابھی تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کہا جائے تو وہ یہی ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز کا کھولنے کا جو ہے وہ اب اعلان کیا ہے. اور ایرانی وزیر خارجہ نے جو اس حوالے سے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ لبنان کی جو سیز فائر ہے اس کی باقی مدت کے لیے ہوگی، لیکن مجھے امید ہے کہ معاملات اب اس طرف چلے گئے ہیں کہ اب یہ مستقل طور پر جو ہے یہ آبنائے ہرمز بھی کھلے گی اور یہ معاملات بھی حل کی طرف جائیں گے. اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ اب آپ جلد ہی خبر جو ہے وہ سنیں گے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اس حوالے سے کوئی فائنل سیٹلمنٹ بھی ہونے جا رہی ہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ خبر جو ہے وہ کب آتی ہے، لیکن یہ تمام اشارے بڑے مثبت ہیں، بڑے پازیٹیو ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ معاملات جو ہے وہ تقریباً اب حل ہو چکے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان. صحیح. آپ